السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MGTE 630 کے اسائنمنٹ نمبر 1 ہے جس کے ٹوٹل مارکس 15 ہیں۔ انسٹرکشنز ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پلیجرزم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنی اسائنمنٹ خود اٹیمپٹ کرنی ہے، اس کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا۔ آئیڈیا لے کے آپ اپنے اسائنمنٹ بنا سکتے ہیں، اور اس میں جو آپ نے فارمیٹنگ کو فالو کرنا ہے، ورڈ ڈاکومنٹ میں اپنے فائل سبمٹ کروانی ہے 12 فونٹ سائز ٹائمز نیو رومن میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جی آپ کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ اینڈ ایٹ لیسٹ 2 نالج مینجمنٹ سائیکل۔ آپ نے یہ 4 ماڈل جو ہیں یا آپ نے ہینڈ آؤٹس میں پڑھے ہوں گے، اس میں سے کوئی سے 2 ماڈل جو ہیں آپ نے اپنی مرضی کے لینے ہیں، اور ان کو جو ہے کمپیئر کرنا ہے، اس میں فرق دیکھنا ہے، کمپیریزن کرنا ہے۔ اور ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ہر ماڈل کے آپ نے جو ہے وہ سٹیجز بتانی ہیں، اور یہ کن فلاسفیز کے انڈر آتے ہیں، اور ہاؤ دے ایڈریس نالج کریشن۔ اس میں نالج کس طرح سے کریٹ ہوتا ہے، کس طرح سے شیئرنگ ہوتی ہے، اور اس کی کیا اپلیکیشن ہے، یہ آپ بتائیں گے۔ سو فرسٹ آف آل آپ اس کا جو ہے دیکھ سکتے ہیں مارکنگ سکیم، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ جو ہے ہم سلوشن کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ ہم نے 2 ماڈل لیے ہیں، ایک میئر کا لیا ہے، زیک کیم سائیکل ہے، ٹھیک ہے، ایک ولیم کیم سائیکل لیا ہے۔ سو ہم نے ان دونوں ماڈل کو جو ہے وہ کمپیریزن کرنا ہے۔ اس ماڈل کو جو ہے کیم ریفائنری ماڈل بھی کہا جاتا ہے، جو کہ کیونکہ یہ علم کو ایک منظم انداز میں پروسیس کرنے پر زور دیتا ہے۔ کے ایم ریفائنری ماڈل، ٹھیک ہے۔ اس کو کے ایم ریفائنری ماڈل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ علم کو ایک منظم طریقے سے منظم انداز میں پروسیس کرنے پر زور دیتا ہے۔ اس ماڈل میں علم کو ایک ایسی پروڈکٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جسے استعمال سے پہلے تیار، صاف اور ترتیب دیا جاتا ہے، اور اس لیے اس ماڈل کو کے ایم ریفائنری ماڈل کہا جاتا ہے۔ اس میں جی 5 سٹیجز ہیں۔ فرسٹ سٹیج جو ہے وہ ایکوزیشن کی ہے، دوسری سٹیج جو ہے ریفائنمنٹ کی ہے، تیسری سٹوریج کی ہے، فورتھ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کی ہے، اینڈ ففتھ جو ہے وہ یوٹیلائزیشن کی ہے۔ اب ایکوزیشن سے کیا مراد ہے؟ گیدرنگ نالج فرام انٹرنل اور ایکسٹرنل سورسز، ٹھیک ہے۔ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، جیسے ہم ہینڈ آؤٹس ریڈ کرتے ہیں، انٹرنیٹ سے مٹیریل لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایکوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس علم آتا ہے وہ انٹرنل، اندرونی اور بیرونی سورسز سے آتا ہے۔ ریفائنمنٹ سے کیا مراد ہے کہ آرگنائز کرنا، فلٹر کرنا، اینڈ دین جو ہے نالج یعنی کہ علم کو فارمیٹنگ کرنا۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ حاصل شدہ علم کو منظم کرنا، غیر ضروری معلومات کو الگ کرنا اور ایک معیاری شکل میں ڈالنا، اس کو کہا جاتا ہے ریفائنمنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ تھی سیکنڈ سٹیج۔ اس کے بعد ہے ڈسٹریبیوشن، کہ ترتیب دیے گئے علم کو ذخیرہ گاہوں میں اس طرح محفوظ کرنا کہ بوقت ضرورت اسے آسانی سے حاصل کیا جا سکے۔ ڈیٹا از کالڈ اسٹوریج، اسٹیج آف کے ایم سائیکل۔ نیکسٹ جو ہے ڈسٹریبیوشن آ جاتا ہے، یعنی کہ علم کی تقسیم، محفوظ شدہ علم کو تنظیم کے مختلف حصوں میں مؤثر انداز میں تقسیم کرنا، بانٹنا۔ نیکسٹ جو ہے وہ یوٹیلائزیشن، یعنی کہ استعمال کرنا، علم کو کاروباری عمل، پالیسی سازی اور فیصلوں میں مؤثر طریقے میں بروئے کار لانا، ٹھیک ہے۔ سو اس میں جو ہے ہم نے اس کی جو ہے وہ سٹیجز کو دیکھ لیا، اور پہلے میں نے آپ کو اس کا بتا دیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں ولیم جو ہے وہ ولیم کیم سائیکل، دوسرا جو ہم نے ماڈل لیا ہے۔ دس ماڈل از مور ڈائنامک اینڈ ڈیسیژن اورینٹڈ، اور یہ والا جو ماڈل ہے یہ فیصلہ سازی میں مدد دیتا ہے۔ اب اس کی کون کون سی سٹیجز ہیں؟ اس کی 6 سٹیجز ہیں، 6 سٹیجز میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔
اور پہلے ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ماڈل ہے یہ فیصلوں پر مبنی، اور اس کا مقصد جو ہے وہ تنظیمی علم کو اس انداز میں استعمال کرنا ہے کہ وہ بدلتی ہوئی ضروریات کا فوری اور مؤثر جواب دے سکے۔ اب اس میں 6 سٹیجز آ جاتی ہیں، گیٹ ہے، یوز ہے، لرن ہے، کنٹریبیوٹ ہے، اسیس ہے، بلڈ ہے۔ گیٹ سے مراد یہ ہے کہ موجودہ مسئلے یا ضرورت کو حل کرنے کے لیے متعلقہ اور موضوع معلومات تلاش کرنا۔ فار ایگزامپل اگر ہمیں کوئی ایشو فیس آ رہا ہے، کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا کسی مسئلے کو حل کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس سے متعلق جو ہے علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے، اور معلومات کو تلاش کرنا۔ نیکسٹ جو ہے وہ یوز ہے کہ ہم نے علم حاصل کر لیا، پھر ہم نے جو ہے اس کو نالج میں اپنے علم میں اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ حاصل شدہ علم کو اس طرح استعمال کرنا کہ وہ ویلیو پیدا کرے، جیسے کہ بہتر فیصلہ کرنے میں ہمیں مدد دے سکے۔ نیکسٹ جو ہے وہ لرن ہے۔ لرن علم کے استعمال سے حاصل ہونے والی تجربات اور اسباق کو محفوظ کرنا تاکہ وہ مستقبل میں بہتر کارکردگی ممکن ہو۔ نیکسٹ کنٹریبیوٹ آ جاتا ہے۔ کنٹریبیوٹ میں شراکت، یعنی کہ کنٹریبیوشن، نئے حاصل شدہ یا تحقیق شدہ علم کو واپس سسٹم میں شامل کرنا تاکہ دوسرے افراد بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شیئرنگ نیو نالج بیک انٹو دا سسٹم یا ود پیپل۔ اسیس جو ہے ایویلیویٹ کرنٹ نالج ایسٹ، موجودہ علم کے اثاثوں کو تجزیہ کرنا تاکہ معلوم ہو وہ کتنے کارآمد ہے۔ اس کے بعد بلڈ ایک علم کی صلاحیت کو بہتر بنانا اور طویل مدت اسے مؤثر طریقے سے برقرار رکھنا۔ اب اس میں جو فلسفی یوز ہوئی ہے وہ اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ اس ماڈل کا بنیادی نظریہ جو ہے ہم مہنگی ہے، جو علم کی روانی کو مسلسل سیکھنے اور وقت کے ساتھ ساتھ ابھرتی ہوئی ضروریات کے جواب کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور یہ ماڈل تنظیموں کو مزید لچکدار، سیکھنے والا اور خود کو بہتر بنانے والے ادارے بنانے میں مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس میں جو ہے ہم کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں، ہم نے کمپیریزن بھی کرنا ہے۔ سٹرکچر فلیکسیبلٹی دیکھ لیں، اس کا فوکس کیا ہے، نالج کریشن اور شیئرنگ اینڈ اپلیکیشن، ٹھیک ہے۔ تو سٹرکچر فلیکسیبلٹی میں آ جاتا ہے کہ جو میئر اینڈ زیک جو کا ماڈل ہے وہ زیادہ لچکدار ہے، جبکہ جو ولیم کا جو ہے وہ اڈاپٹیو ہے، یعنی کہ حالات کے مطابق ڈھلنے والا۔ اس کے بعد فوکس جو ہے میئر زیک کا جو ہے ایز اے پروڈکٹ ہے کہ ہم اس کو مصنوعات کی طرح دیکھتے ہیں جسے تیار اور استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ولیم مین جو ہے علم کو ایک حکمت عملی کے آلے کے طور پر لیتے ہیں، سے بدلتی ہوئی ہم اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے ہم نالج کریشن آ جاتا ہے۔ نالج کریشن میں جو ولیمز کا جو ہے وہ لرننگ کنٹریبیوشن میں مدد دیتا ہے، نالج کو کریشن میں فروغ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو زیک کا ماڈل ہے وہ پہلے سے موجود علم کو بہتر بنانے پر زور دیتا۔ نیکسٹ شیئرنگ اور اپلیکیشن میں یہ ہوگا کہ دونوں ماڈل جو ہیں وہ علم کے اشتراک اور استعمال کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، لیکن جو ویکویسٹ کا ماڈل ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جو ہے فیڈ بیک کے نظام کو جو ہے وہ ہمیں فیڈ بیک جو ہے وہ دیتا ہے، جو وقت کے ساتھ علم کی عمل کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ If you have any question you may ask in comment section, and for prayer solution you may contact on WhatsApp. Thank you and good luck all of you. Allah Hafiz.